وہ نوجوان جن کا سینہ کٹتا تھا اور کٹتا ہے فلسطین کی حالت کو دیکھ کر، اور وہ کہتے تھے کہ کاش کوئی موقع ہو ہم وہاں جا کر کے ان کی مدد کریں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے جانے قربان کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ وہ بہت بڑی سازش رچا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے ساتھ سعودیہ اور پاکستان کو شکار کرنے کا ارادہ تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو پھر لڑائی بڑی ہو جائے گی، مگر انہوں نے ادھر توجہ نہیں کی۔ اب سیکنڈ راؤنڈ پیچھے سے حملہ کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ماحول بہت ہی گرم کر رکھا ہے۔ پہلگام میں کس نے حملہ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا، سچا حملہ ہے نہیں دیکھا جاتا، قتل ہونے والے اتنے ہیں جتنے بتائے گئے ہیں نہیں دیکھا جاتا، وہ قتل عوام تھی یا فوجی اور انٹیلیجنس کے لوگ وردی کے بغیر تھے نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ میڈیا کتنا چیخ رہا ہے اور کتنا عوام کو بھڑکا رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سارا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو کہ یا اللہ کوئی ماحول بنا وہ آئیں پھر ہم لڑیں، ایسا نہ کہو، تمنا نہ کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اگر لڑنا پڑ جائے پھر فثبتوا، ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا رکھو۔ رب ذوالجلال آج بھی اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا، خبردار اگر تم ڈٹے رہے، وتتقوا، اور میرے ساتھ تار تمہاری قائم رہی، جڑی رہی، ویأتوکم من فورہم ھذا، میرے فرشتے پورے پرجوش طریقے سے آئیں گے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجے گا اور وہ سارے ہی بہت زیادہ نشانہ باز ہوں گے۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، خالی شعر کیا تھا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے فوراً کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ تو ایسا بندہ بنائے گا جو فساد مچائے گا، ویسفک الدماء، خون بہائے گا۔ ابھی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، خالی تصور تھا کہ جس شخص کو پیٹ لگا ہوا ہو، جس کو اپنی خواہشات پوری کرنے کا اختیار ملا ہوا ہو، تو لامحالہ خواہشات ٹکراتی ہیں تو لڑائی ہوتی ہے۔ فرشتے بہت زیادہ تعداد میں اور بہت زیادہ قد اور بہت زیادہ طاقتیں، مگر پیٹ نہیں لگا ہوا، خواہشات نہیں ہیں، اختیار نہیں ہے، آٹو پہ لگے ہوئے ہیں، جو رب نے فرما دیا وہ کرنا ہے، اس لیے کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔ اور اس انسان کو جب اختیار مل گیا تو اس کا لازمی نتیجہ لڑائی تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہ رب نے فرمایا اور نہ تجربہ ہی بتاتا ہے، بلکہ تجربہ یہی کہتا ہے کہ انسان
کی تاریخ انسان کے قتل سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی میں روس چلا ماسکو سے، داغستان، چیچنیا، ترکمانستان، آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، افغانستان، ادھر چلے جاؤ بلقان، ہنگری، چیکو سلواکیا، جہاں جہاں وہ آیا تقریباً 15 ملک ہڑپ کیے اس نے، اور وہ کسی نے پلیٹ پر رکھ کر تو نہیں دیے تھے، بندے مار کر ہی کیے تھے نا۔ امریکہ پر قابض ہوا، یہ ریڈ انڈین کا ملک تھا، تو لاکھوں کی تعداد میں، بعض روایتوں میں ہے کہ 80 لاکھ ریڈ انڈین قتل کر کے امریکہ اس علاقے پر قابض ہوا۔ ان کے بھر کر جہاز سمندر میں لے جاتے تھے، وہاں ڈبو کر واپس آ جاتے تھے۔ امریکہ کے بعد، رشیا کے بعد امریکہ افغانستان میں آیا، قتل ہی کیا نا۔ یہ سب ہماری زندگی کی ہوش کی باتیں ہیں۔ امریکہ عراق میں آیا تو قتل ہی کیا نا۔ ہماری ہوش میں ایران عراق 10 سال جنگ لگی رہی، قتل ہی ہوا نا۔ سوریا، سیریا، شام پر پت جھڑ کا موسم آیا تو تقریباً 5 لاکھ سنی مسلمان قتل ہوا۔ پیچھے الجزائر میں، لیبیا ڈسٹرب ہوا، مصر ڈسٹرب ہوا، پاکستان بنا، لاکھوں لوگ مسلمان شہید ہوئے، فلسطین میں شہید ہوئے، کشمیر میں شہید ہوئے، برما میں قتل کیے گئے۔ انسان کو قتل کر رہا ہے۔ تو تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان کو قتل کرتا ہے، اور کیا ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ انسان نے انسان کو قتل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ ہماری تاریخ یہی بتاتی ہے، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی بھی ہماری شہرت یہی تھی۔ اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ لڑنا ہی لڑنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ شیر کی طرح لڑنا ہے یا بکری کی طرح لڑنا ہے۔ اس میں آپ کے پاس اختیار ہے، مار کے مرنا ہے یا خالی مرنا ہے، اس میں اختیار ہے۔ یہ 2 آپشن ہے۔ یہ آپشن ہے ہی نہیں کہ لڑائی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ جہاں جہاں لڑائی نہیں ہو رہی، یا تو وہ مضبوط لوگ ہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی، ان کی حکومت مستحکم ہے، یا پھر کمزور ملک جو لڑائی نہیں کر رہے وہ اپنی غیرت اور ایمان اور آزادی کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔ غیرت، ایمان اور آزادی کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔ کیسے؟ دباؤ آتا ہے، یہ بل پاس کرو، حقوق نسواں بل پاس کرو۔ مشرف صاحب نے اقرار کیا تھا کہ مجھ پہ دباؤ تھا حقوق نسواں بل پاس کروانے کے لیے۔ وہ کیا بل تھا کہ کسی پارک میں بیٹھے جوڑے کو پولیس پوچھ نہیں سکتی کہ تیری کیا لگتی ہے۔ ہوٹل میں جائے کوئی جوڑا تو پوچھ نہیں سکتے کہ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے۔
یہ بل پاس کرو، اور کروایا انہوں نے۔ غیرت کا سودا ہوا نا، ایمان کا سودا ہوا نا۔ اگر وہ بل پاس نہ کرتے تو لڑائی تھی، ایک بل، دو بل، تین بل، کتنے کو روکو گے؟ آخر لڑائی ہوگی، مفادات بند کر دیے جائیں گے، آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ جب مفادات بند ہوں گے تو آخر لڑائی ہے۔ تو لڑائیوں کو لیٹ کرنا، اگر تو کوئی مضبوط حکومت ہے وہ تو اپنے جبر کی وجہ سے، مستحکم ہونے کی وجہ سے وہاں لڑائی نہیں ہے، اور اگر کوئی کمزور ہے تو اپنی غیرت، عزت اور ایمان کی قسطیں دے رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی لڑائی کی رضی اللہ عنہ، اور بوسنیا والوں نے بھی لڑائی کی۔ دونوں لڑائیاں اسلام کی بنیاد پر تھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی اللہ کو ساتھ ملا کر، اللہ کی حمایت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے دین کی پہرےداری کرتے ہوئے۔ کہا ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، پاکی پلیدی کے مسائل مسلمانوں والے ہوں گے، نکاح طلاق کا نظام مسلمانوں والا ہوگا، سب کچھ ہی ہوگا، بس ایک زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو تمہاری گردن توڑوں گا۔ کیوں نہیں دو گے؟ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونه الى رسول اللہ لقاتلتهم علیہ۔ اگر تمہاری زکوٰۃ بکری کا بچہ بھی بنتی ہو اور تم نہیں دو گے تو میں تمہاری گردن توڑوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندہ ایمان ہے، ہاں ایمان باللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخر، تقدیر، ہر چیز پر ایمان ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، رب کو رب مانتا ہے، نبی کو نبی مانتا ہے، قرآن کو قرآن مانتا ہے، کعبہ کو قبلہ مانتا ہے، تو کس دلیل سے قتال کریں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے رب نے حکم دیا کہ میں قتال کروں، ڈنڈا پکڑوں، تلوار پکڑوں، کٹائی شروع کروں، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ اتنا کر لیں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے خون بھی مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، ان کے اموال بھی مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کا حق لینا ہوگا، اور وہ زکوٰۃ ہے اور وہ قصاص ہے۔ مسلمان قتل کر دے، قتل ہوگا، مسلمان کا پیسہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، الا بحق الاسلام، اسلام کا حق لینا ہوگا۔ جو اسلام کا حق نہیں دے گا اس کی جان اور مال مجھ سے محفوظ نہیں ہوگی۔ حضرت ابو عمر بن خطاب فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین کا سینہ کھول دیا ہے، اور آسمان کی آنکھوں نے دیکھا کہ مرتدین کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئیں، نبوت کے جعلی دعوے داروں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئیں، اور جو سب کچھ مانتے تھے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئیں۔ ایک اسٹائل قتال اور جہاد اور لڑائی کا ابو بکر صدیق والا ہے
کہ نہ ہم ایمان کی قسطیں دیں گے، نہ غیرت کی قسطیں دیں گے، نہ آزادی کی قسطیں دیں گے، اور پوری آزادی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پوری غیرت کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آپ نے آزادی کی قسطیں دی ہیں، اس لیے اب حکمران کہتے ہیں کہ بل بہت آ رہے ہیں، ہمارا تمہیں ریلیف دینے کا ارادہ تو بنتا ہے مگر IMF نہیں مانتا۔ یہ آزادی ہے؟ اور یہ دن کیوں دیکھنے پڑے کہ ہم نے آزادی کی قسطیں دیں اور جتنے % قسطیں دیں اتنے % غلام ہو گئے۔ سراج الحق صاحب کہتے ہیں MMA کی حکومت تھی، میری ملاقات ہوئی IMF کے نمائندہ سے، میں نے کہا قسط تمہارے ذمہ باقی ہے، 2 ہمارے کام رکے ہوئے ہیں۔ تو وہ IMF والا کہتا ہے کہ تم نے پشاور کے روڈوں سے لڑکی کی تصویر والے بورڈ کیوں اتارے؟ تو میں نے کہا تم اپنا کام کرو، تم ایک مالیاتی ادارہ ہو، تمہاری ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے اور تمہاری قسط لیٹ ہو رہی ہے، دو، تمہیں اس بات سے کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ تو ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے جب بورڈ لڑکی کی تصویر والے اتریں گے تو پھر قسط نہیں ملے گی۔ مطلب یہ کہ جب تم ہم سے پیسے کی قسطیں لوگے تو اپنی غیرت کی قسطیں دو گے، اپنے گلے میں توق ڈال کر کے آزادی کی قسطیں دو گے، اور دونوں کے جانے سے ایمان جاتا رہے گا، ایمان کی قسطیں دو گے۔ ایسا تھوڑا پیسے ملے گا، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، رب کے دین کے 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک گرا دیا جائے، ابو بکر صدیق اس وقت زمین سے نیچے جانے کو پسند کرے گا، اوپر رہنے کو پسند نہیں کرے گا، کہ اسلام کا ایک ستون گرا کر پھینک دیا جائے اور ابو بکر زندہ ہو۔ پوری غیرت کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، پورے اسلام کے ساتھ، رب کو ساتھ لے کر اس کی قوت کے ساتھ میں لڑائی کروں گا۔ یہ ہے ایک اسٹائل مسلمانوں کا۔ پھر آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں، پھر مدد بھی نازل ہوتی ہے، پھر سارے نظارے نظر آتے ہیں۔ ایک عربی ساتھی بوسنیا جاتا ہے، جا کر کہتا ہے میں مسلمانوں کو ملنا چاہتا ہوں۔ ایک ٹیبل پر شراب اور اس طرح کی چیزیں رکھ کر مختصر لباس پہنے ہوئی لڑکیاں اور لڑکے آ گئے، کہنے لگے جی آؤ بیٹھو جی، آپ پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کو ملنا چاہتے ہو۔ کلمہ تک نہیں آتا تھا، نماز تو دور کی بات ہے، بس ایک بات تھی کہ ہم مسلمان ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہو جی ہم بٹ ہوتے ہیں، ہم رانا ہوتے ہیں، وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اتنا سا ایمان رہ گیا تھا، اتنی سی غیرت رہ گئی تھی، اتنی سی آزادی رہ گئی تھی۔ پھر عیسائیوں نے اوپر حملہ کیا اور اتنا قتل کیا، اتنا قتل کیا کہ کوئی قبر میں اتارنے والا نہیں تھا۔ برفوں کا وہ علاقہ تھا، انہوں نے خود ہی بڑے بڑے گڑھے کھود کے مشینوں کے ساتھ دھکا لگا کے، کرینوں کے ساتھ
گڑھوں میں پھینک کر اوپر سے برف ڈال دی، مٹی ڈال دی. 8-10 سال 15 سال تک ان کی اجتماعی قبریں برآمد ہوتی رہی ہیں. ایک انداز لڑائی کا یہ ہے، ایک انداز لڑائی کا یہ ہے کہ غیرت بھی دے دو، ایمان بھی دے دو، آزادی بھی قربان کر دو، لیکن تھوڑا سا ایمان بھی بچے گا تو لڑائی کرنی پڑے گی. ہاں بچنا ہے تو ایک شکل ہے کہ تم اعلان کر دو کہ آج کے بعد ہم عیسائی ہو گئے، آج کے بعد ہم یہودی ہو گئے. 100% پر وہ ریلیف دیں گے. 95% بھی آپ کافر ہو جاؤ نا تو وہ ریلیف نہیں دیں گے. یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ اللہ نے ان کا راز فاش کیا ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور عیسائی اس وقت تک آپ پر راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اے محمد آپ یہودی یا عیسائی نہ ہو جائیں. 10% ہو جائیں نہیں، 20% نہیں، 50 نہیں، 100. جب تک پورا 100 نہیں ہو جاتے اس وقت تک وہ چھوڑیں گے نہیں، آپ پر راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. جب تک آپ پورے طریقے سے ان کی ملت کی پیروی نہیں کرتے اس وقت تک وہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے. 100% ہو جائیں تو پھر آپ کو ریلیف دیں گے. افغانستان کے مسلمان 1000 بار اللہ نہ کرے اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم عیسائی ہوتے ہیں تو افغانستان پر حملہ نہیں ہوتا تھا. ہندوستان حملہ کرنا چاہتا ہے اور چند گھنٹوں میں کرنا چاہتا ہے، دنوں میں نہیں. آج اگر ان کی پیروی شروع کر دو حملہ نہیں ہوگا. امریکہ آیا تھا دہشت گردی ختم کرنے آیا ہوں، کوئی دہشت گردی نہیں. دہشت گردی کا معنی دوسرے کو دہشت زدہ کرنا، ڈرانا، اور یہ کام سب کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم تیاری کرو، اس سے تمہارا دشمن تم سے ڈرے گا. وہ یہودی تیاری کرے تو مسلمان ڈرے گا، ہندو تیاری کرے تو مسلمان ڈرے گا، مسلمان تیاری کرے گا تو ہندو اور عیسائی اور یہودی ڈریں گے. یہ تو نسخہ ہے، حکیم کا نسخہ. کافر کھا لے تو اس کو شفا ہو جائے گی، مسلمان کھا لے تو اس کو شفا ہو جائے گی. یہ تو نسخہ ہے، کیمیا ہے. میرے نبی نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا، جو تیاری کرے گا اس کا دشمن اس سے ڈرے گا. ہاں مسلمان تیاری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگائے گا تو دشمن ڈرے گا اور ساتھ رب کی تائید بھی ہوگی. کافر تیاری کرے گا تو مسلمان ڈرے گا مگر اس کی رب کی اس کے ساتھ تائید نہیں ہوگی. اور ڈنڈا پہرے دار کے پاس ہوگا، گن پہرے دار کے پاس ہوگی تو علاقے میں امن آئے گا، اور گن چوروں کے پاس ہوگی اور پہرے دار کے پاس نہیں ہوگی تو علاقے میں فساد آئے گا. گن ظالموں کے پاس ہوگی، پہرے دار کے پاس نہیں ہوگی تو علاقے میں فساد آئے گا. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہو. ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. جب مشرک کے پاس تلوار آئے گی، مسلمان اپنی تلوار ان کو پکڑا دے گا تو ظلم آئے گا، قتل تو ہوگا، خون تو بہے گا، مگر ظلم آئے گا، سلامتی نہیں آئے گی، امن نہیں آئے گا. اور اگر یہ تلوار مسلمان کے پاس ہوگی
تو پھر مسلمان کے پاس اسلام ہے، اسلام سے سلامتی آتی ہے، مسلمان کے پاس ایمان ہے، ایمان سے امن آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہزار قتل کر کے پورے علاقے میں امن قائم کر دیا تھا، اور یہ 10 لاکھ قتل کر کے بھی پورے علاقے میں امن قائم نہیں کر سکے۔ 10 لاکھ قتل کر کے بھی امن قائم نہیں کر سکے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند 100 قتل کر کے پورے علاقے میں امن قائم کر دیا تھا، کیونکہ مومن کے پاس امن ہے، مومن کے پاس سلامتی ہے، اور مشرک کے پاس ظلم ہے۔ اور مسلمانوں نے بہت بڑا ظلم کیا جب اپنا اسلحہ ظالموں کو پکڑا دیا اور خود نہتے ہو گئے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور نہ صرف ظلم کیا حکمرانوں نے، مولویوں نے اس موضوع کو اپنے خطبات سے نکال دیا، لکھاریوں نے اس موضوع کو اپنی کتابوں سے نکال دیا۔ بخاری میں کتاب الجہاد اور کتاب المغازی تو پڑھتے ہیں، مگر شرح کی کوئی ضرورت نہیں، بس ٹھیک ہے نکل جاؤ۔ کوئی اس کو منسوخ کر کے نکل جاتا ہے، کوئی اس پہ بے توجہی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا۔ یہودی سکول میں بچے کو گن کھولنا اور بند کرنا سکھاتا ہے، ہندو اپنی عورتوں کو تلوار چلانا سکھاتا ہے، گن چلانا سکھاتا ہے، مردوں کو، بچوں بچیوں کو۔ امریکہ میں جو چاہے جتنا چاہے اسلحہ خریدے، کسی کو لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں لائسنس کی ضرورت بھی ہے، اور وہ مہنگا بھی ہے، 1 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے لائسنس لینے پہ تقریباً، اور اس کے بعد اسلحہ بھی بہت مہنگا ہے، اور آئے دن راستے میں روک کر وقت ضائع بھی کیا جاتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ بہتر ہے نہ ہی ساتھ رکھو۔ تو جب ہم نے اپنا اسلحہ ان کو پکڑا دیا تو پھر یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے۔ اس وقت عالم کفر ایک ہو چکا ہے، وہ امریکہ کو وہ انڈیا کو تھپکی دے رہے ہیں کہ آپ حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پاکستان ایمان، غیرت اور آزادی کی قسطیں کچھ دے چکا ہے، ابھی کچھ باقی ہے، ابھی کچھ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ساتھ ملا لے تو پھر کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوجوان جن کا سینہ کٹتا تھا اور کٹتا ہے فلسطین کی حالت کو دیکھ کر، اور وہ کہتے تھے کہ کاش کوئی موقع ہو ہم وہاں جا کر کے ان کی مدد کریں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے جانیں قربان کرنے کا وقت آ رہا ہے۔ وہ بہت بڑی سازش رچا کر بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطین کے ساتھ سعودیہ اور پاکستان کو شکار کرنے کا ارادہ تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھیں گے تو پھر لڑائی بڑی ہو جائے گی، مگر انہوں نے ادھر توجہ نہیں کی۔ اب سیکنڈ راؤنڈ پیچھے سے حملہ کروانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا ماحول بہت ہی گرم کر رکھا ہے۔ پہلگام میں کس نے حملہ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا، سچا حملہ ہے نہیں دیکھا جاتا، قتل ہونے والے اتنے ہیں جتنے بتائے گئے ہیں نہیں دیکھا جاتا، وہ قتل عوام تھی یا فوجی اور انٹیلیجنس کے لوگ وردی کے بغیر تھے نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ میڈیا کتنا چیخ رہا ہے اور کتنا عوام کو بھڑکا رہا ہے، اور وہ تو ہے، وہی جنگی ماحول پیدا کرتے ہیں، عوام کے مطالبے
کہ ان کو سبق سکھانا ضروری ہے، اس کے پیچھے کوئی اپنے سیاسی مقاصد ہوں یا کچھ اور ہو، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر حکمران عوام کے سامنے سچا ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سارا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو کہ یا اللہ کوئی ماحول بنا وہ آئیں پھر ہم لڑیں، ایسا نہ کہو، تمنا نہ کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، لیکن اگر لڑنا پڑ جائے پھر فثبتوا، ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اچھا رکھو۔ رب ذوالجلال آج بھی اپنے وعدوں پر قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا، خبردار اگر تم ڈٹے رہے، وتتقوا، اور میرے ساتھ تار تمہاری قائم رہی، جڑی رہی، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، میرے فرشتے پورے پرجوش طریقے سے آئیں گے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتے بھیجے گا اور وہ سارے ہی بہت زیادہ نشانہ باز ہوں گے، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا ہوگا۔ 313 نہتے اور کنگلے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، بچنے کے لیے ڈھال نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں ایک کافر ایک طرف بھاگا، میں اس کے پیچھے بھاگا، اچانک وہ گرا، میں نے اس کو نہیں مارا، گرا تو اس کا سر ایسے جیسے 2 پتھروں کے ساتھ کچلا جاتا ہے، اس طرح کچلا ہوا تھا۔ یہ فرشتہ تھا جس نے اس کو مارا۔ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں سے مدد کروائی تھی۔ آپ چڑیوں کی جگہ پر جہازوں میں پتھر بھر کر نیچے ہاتھی کھڑے کر دو، ان کے اوپر جہازوں سے پتھر گراؤ۔ چڑیاں تو چھوٹے چھوٹے پتھر گراتی تھیں، تو موٹے موٹے پتھر گراؤ۔ اول تو ہاتھی مریں گے نہیں، اگر مر گئے تو ان کا چمڑا نہیں پھٹے گا، اگر چمڑا پھٹ گیا تو ہاتھی ہاتھی رہے گا۔ جسم پھٹ گیا ہوگا مگر پتہ چلے گا یہ اس کا سار ہے، یہ اس کے پاؤں ہے، یہ اس کا پیٹ ہے۔ لیکن جب چڑیوں نے پتھر گرائے تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ایسے کر دیا جیسے جگاڑی کیا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ کبھی آپ لقمہ کھا چکے ہوں تو واپس نکالنا پڑے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بوٹی کہاں ہے اور روٹی کہاں ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا تھا ان کی ہڈی کہاں ہے اور پسلی کہاں ہے، گوشت کہاں ہے۔ کوئی ان کی ہاتھیوں والی حالت نہیں تھی، جگاڑی کیے ہوئے چارے کی طرح اللہ نے کر دیا۔ یہ کینکریوں سے نہیں ہوتا، ان کینکریوں میں ایٹم کی طاقت میرا رب پیدا کرتا ہے۔ کوئی شخص ٹھڈا لگ کے زمین پر گر جائے تو اس کا سر کچلا نہیں جاتا، یہ میرا رب کرتا ہے۔ ایک صحابی کہتے میں بھاگ رہا تھا اور میرے سامنے آگے ایک دشمن تھا، وہ بھی بھاگ رہا تھا مجھ سے ڈر کر، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ ایک آواز آتی ہے اقبل یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھو۔ اچانک وہ بندہ گرتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے۔ فرمایا یہ تیسرے آسمان کا فرشتہ تھا جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہا تھا حیزوم جلدی کرو تاکہ یہ کام مسلمان نہ کر لے، یہ کام میں نے کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ڈٹے رہو، بھاگنا نہیں، جمے رہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ ذاتی مفاد پر ملک کو قربان کرنے والوں نے جو ہمارے اور ہمارے فوج کے بیچ میں دراڑ ڈالی ہے اس کو پر کرو۔
ایک جان ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھو، تو اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتے نازل کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، مسلمانوں تمہیں کوئی بھی خیر کی خبر ملے تو دشمن بڑا پریشان ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی پریشان کن خبر ملے تو دشمن خوشی کے شادیانے بجاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم میدانوں میں ڈٹے رہے، جزا فضا واویلا نہ کیا، صبر و استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹھیک رکھا، اللہ کا تقوی اختیار کیا، لا يضركم كيدهم شيئا، میں رب تمہیں کہتا ہوں دشمن کی سازش تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکے گی۔ وہ بہت کچھ چاہتے ہیں مگر وہ کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپس کے مذہبی، سیاسی، مفاداتی اختلافات کو مٹا کر کے ایمان کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ اور ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹھیک کر لو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، میرے سچے رب کا سچا وعدہ ہے، ان کی قید، ان کا مکر، ان کی سازشیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سامنے وہ راز کھول دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو کہنے لگے بہت سوری، بہت معذرت، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ترجیح دی ہے، ہمارے اوپر مقام دیا ہے، ہم غلط کار ہیں، غلطی پر ہیں۔ تو کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور میں نے جو گین کیا ہے، میں نے جو یہ مقام پایا ہے، اس میں جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے انہ من یتقی ویصبر، جو ڈٹا رہے ہر قسم کی سازشوں، ہر قسم کے فتنوں کے سامنے ڈٹا رہے، انہ من یتقی، اور رب ذوالجلال سے تعلق ٹھیک رکھے، تقوی اختیار کرے، انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کیا کرتا، اس کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دے گا۔ تو ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ رب ذوالجلال عافیت دے دے تو ہم یہی چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے تو پھر عزیز بھائیوں، کسی نے وقت سے پہلے نہیں جانا، کسی نے وقت سے پہلے نہیں جانا، وقت مقرر ہے۔ ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ مار کر مرنا ہے یا بکریوں طرح مار کھا کر مرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ شیروں والی زندگی کو پسند کریں گے، ہم انشاءاللہ شیروں والی زندگی کو پسند کریں گے۔ اور جب یہ تحریک عوامی سطح پر آتی ہے تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے، امریکہ، انڈیا سمیت ساری دنیا بھی آ جائے، ہمارا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کوئی میں پھوٹے نہیں مار رہا، فرمایا 12,000 کا لشکر تعداد کی قلت کی وجہ سے کبھی بھی شکست نہیں کھائے گا۔ 12,000 کا لشکر ایمان کی قلت کی وجہ سے شکست کھا سکتا ہے، تیاری پوری نہ کی ہو، محنت پوری نہ ہو، رب سے تعلق نہ ہو، استقامت نہ ہو، یہ کمزوریاں تو نقصان دے سکتی ہیں، لیکن تعداد کی قلت 12,000 کا لشکر کافی ہو جاتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ ہم تو 12,000 سے زیادہ، کوئی فکر کی بات نہیں، فکر اس بات کی کرو بلا ان تصبروا وتتقوا، اللہ سے تعلق ٹھیک کرو، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو، باہمی تعلق ٹھیک کرو، سنت پر عمل کرنے کی کمزوریاں درست کرو، اپنے نظریات و افکار اور عقائد کو ٹھیک کرو، اور ڈٹ جاؤ۔ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے
ان کی کوئی سازش تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔